بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ سلسلہ ہے۔ آج جس عنوان کو ہم پڑھیں گے اور سنیں گے وہ ہے بکریوں کا چرانا، تجارت اور امین اور صادق کا لقب۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو آپ اپنی قوم میں سب سے زیادہ بامروت اور خلیق تھے۔ کمزوروں اور پڑوسیوں کی مدد فرماتے تھے، حلیم اور بردبار ایسے کہ مثال نہیں ملتی تھی۔ آپ کی صداقت اور امانت کا بڑا چرچا تھا۔ پوری قوم آپ کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتی تھی۔ جھگڑا، فساد، گالم گلوچ اور ہر بری بات سے کوسوں دور رہتے تھے۔ اس زمانے میں آپ نے تجارت شروع کر دی تھی۔ قیس بن صائب مخزومی فرماتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ شرکت میں تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ بہترین شریک تھے، نہ جھگڑتے نہ کسی قسم کا مناقشہ کرتے تھے۔ جس طرح حلیمہ سعدیہ کے یہاں آپ نے بکریاں چرائی ہیں، اسی طرح جوان ہونے کے بعد بھی مکہ میں آپ نے بکریاں چرائی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو فرمایا، ہاں، میں چند قیرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ شام کا دوسرا سفر۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عرب کے شریف خاندان کی بڑی نامدار عورت تھیں۔ ان کی شرافت اور پاک دامنی کی وجہ سے لوگ ان کو طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ جب تجارتی قافلے مکہ سے جایا کرتے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی کسی شخص کے ذریعے اپنا مال بھیجا کرتی تھیں۔ ان کا سامان تجارت قریش کے کل سامان کے برابر ہوتا تھا۔ جب مکہ میں آپ کی امانت اور دیانت کا چرچا گھر گھر ہونے لگا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا تجارت کا سامان لے کر شام تشریف لے جائیں تو میں دوسروں کی نسبت دو چند معاوضہ دوں گی۔ آپ نے اس کو قبول کر لیا۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی۔ پھر آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام میسرہ کے ساتھ سامان تجارت لے کر شام روانہ ہوئے۔ شام پہنچنے پر آپ ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ وہاں نستورہ راہب رہتا تھا۔ وہ آپ کو دیکھ کر آیا اور کہنے لگا، عیسیٰ بن مریم کے بعد آج تک یہاں آپ کے سوا کوئی نبی نہیں اترا۔ پھر میسرہ سے کہا، ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے کہا کہ یہ سرخی آپ کی آنکھوں سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ نستورہ راہب نے کہا کہ یہ آخری نبی ہیں۔ میسرہ کا بیان ہے کہ دوپہر کی گرمی میں 2 فرشتے آپ پر سایہ کر لیتے تھے۔ واپسی میں جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو دوپہر کا وقت تھا اور فرشتوں نے آپ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی آپ کو اس شان سے آتے ہوئے دیکھا اور پاس والی عورتوں کو بھی دکھایا۔ سب کو بہت تعجب ہوا۔ میسرہ نے واپس آنے کے بعد سفر کے تمام حالات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنائے۔ آپ نے پورا مال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کیا۔ اس وقت آپ کی برکت سے تجارت میں اتنا نفع ہوا کہ کبھی اس سے پہلے اتنا نفع نہیں ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی آپ کو جتنا معاوضہ طے ہوا تھا اس سے زائد دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح۔ سفر کے حالات، راہب کی بات سن کر اور فرشتوں کے سایہ کرنے کو دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں آپ سے نکاح کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ انہوں نے شام سے واپسی کے 2 مہینے 25 دن بعد آپ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا اور آپ نے اپنے چچا کے مشورے سے اس کو قبول فرما لیا۔ مقررہ تاریخ پر آپ اپنے چچا ابو طالب، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے خاندان والوں کے ساتھ
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کے چچا عمر بن اسد موجود تھے۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ 20 اونٹ نکاح کا مہر مقرر ہوئے۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ مہر 12.5 اوقیہ چاندی تھی، جس کے 500 درہم ہوتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تیسرا نکاح تھا۔ تعمیر کعبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحکیم۔ خانہ کعبہ کی تعمیر 10 مرتبہ ہوئی ہے۔ ان میں سے مشہور درج ذیل ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ جب کعبہ تعمیر ہو گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس گھر کا طواف کرو۔ تم پہلے انسان ہو اور یہ پہلا گھر ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ طوفان نوح میں یہ گھر ختم ہو گیا تھا اور نشانات بھی باقی نہ رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک یہی حالت رہی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ بیت اللہ کی تعمیر کا حکم ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بنیادوں کے نشانات بتائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال قبل جب آپ کی عمر شریف 35 سال تھی، قریش نے اس کو تعمیر کیا۔ نشیب میں ہونے کی وجہ سے تمام پانی اندر آتا تھا، چھت بھی نہیں تھی، دیواریں بھی زیادہ اونچی نہیں تھیں۔ کعبہ کی عمارت بہت بوسیدہ ہو چکی تھی، تو قریش کو از سر نو اس کی تعمیر کا خیال ہوا۔ جب نئی تعمیر کا فیصلہ ہو گیا تو ابو وہب بن عمر خزاعی نے قریش سے کہا کہ اللہ تعالی پاک ہے اور پاکی ہی کو پسند کرتا ہے، اس لیے بیت اللہ کی تعمیر میں حلال پیسہ استعمال کیا جائے، زنا، چوری اور سود وغیرہ کا حرام پیسہ بالکل اس میں نہ لگایا جائے، پھر اس سے کوئی قبیلہ اس شرف سے محروم نہ ہو جائے۔ تعمیر کا کام مختلف قبائل میں تقسیم کر دیا کہ فلاں قبیلہ بیت اللہ کا فلاں حصہ تعمیر کرے اور فلاں قبیلہ فلاں حصہ تعمیر کرے۔ جب تعمیر مکمل ہو رہی تھی، چھت پڑ چکی تھی، تو حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے میں سخت اختلاف پیش آیا۔ قریب تھا کہ جنگ چھڑ جائے۔ کئی دن گزر گئے، کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ ہر ایک قبیلے کا اصرار تھا کہ وہ حجر اسود کو نصب کرے گا۔ اس وقت ابو امیہ بن مغیرہ جو سب سے زیادہ عمر والا تھا، اس نے یہ رائے دی کہ کل جو شخص سب سے پہلے مسجد حرام کے دروازے سے داخل ہوا، اسی کو اپنا حکم بنا کر فیصلہ کرا لو۔ اس رائے کو سب نے پسند کیا۔ چنانچہ صبح ہوئی اور سب لوگ حرم پہنچے تو دیکھتے کیا ہیں کہ سب سے پہلے آنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کو دیکھتے ہی سب نے بے ساختہ کہا، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں، ہم سب ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ نے ایک چادر منگوائی اور اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس میں رکھا اور فرمایا، ہر قبیلے کا سردار اس چادر کو تھام لے تاکہ کوئی قبیلہ اس شرف سے محروم نہ رہے۔ اس فیصلے کو سب نے پسند کیا اور سب نے مل کر چادر اٹھائی۔ جب سب چادر میں حجر اسود کو لے کر اس جگہ پہنچے جہاں اس کو رکھنا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس آگے بڑھے اور دست مبارک سے حجر اسود کو نصب فرمایا۔ چوتھی مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں کعبہ شہید کرا کر از سر نو اس کو تعمیر کرایا۔ 5ویں مرتبہ حجاج بن یوسف نے بنایا اور آج تک وہی تعمیر چلی آ رہی ہے۔ یہ تھے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی مختصر سیرت۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ بھی آگے ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔